बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रही है। फौज के अंदर क़यादत तब्दील हो गई और इस क़यादत के तब्दील होने के बाद क्या इसका असर पाकिस्तान की सियासत पे हमें नजर आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा। जो वाइब्स GHQ से इमरान खान को आ रही हैं, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और फिर पिंडी में बैठकर इमरान खान पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इम्पोर्टेड हुकूमत से क्या मुतालबात रखने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक भरपूर कोशिश की जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान के इस तारीखी पावर शो को रोका जा सके। व्यूअर्स, आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया राना सनाउल्लाह की तरफ से। राना साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। अगर इमरान खान की जान को खतरा है ना, और कोई दहशतगर्द घुस सकता है, हमला कर सकता है, तो फिर वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, तो फिर तुम किस मर्ज की दवा हो, बंदूक उठाओ और इमरान खान की हिफाजत के लिए इंतजामात करो। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि जब अवामी लीडर किसी ताकतवर से ज्यादा मकबूल होने लगता है ना, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए काम शुरू कर दिया जाता है। इमरान खान की मिसाल एक शेर जैसी है जिसका शिकार नहीं किया जा सकता, ना ही उसे गिराया जा सकता है और ना ही उसे पिंजरे में बंद किया जा सकता है। इसीलिए इम्पोर्टेड हुकूमत में मौजूद तमाम सियासी जमातें जो किसी हाइना से कम नहीं है, लगड़ बगड़, जो मिलकर शिकार करते हैं शेर का, लिहाजा इस वक्त भी इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान का शिकार करने के लिए इकट्ठी हुई, गैंगअप हुई और इनका यह ख्याल है कि मिलकर अगर हम इकट्ठे रहेंगे, अगर यही पॉलिसीज और इसी तरह आगे हम बढ़ते रहे तो इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसीलिए प्लान ये किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में डेरे डालेंगे, यानी हुकूमत, और तादाद यहाँ पर सीटों की नून लीग की ज़्यादा है, लेकिन मदद के लिए आसिफ अली जरदारी को पुकारा जा रहा है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने रजीम चेंज से लेकर आज तक अपना बुनियादी किरदार अदा किया और यही वो साहब हैं जिनके कहने पर तमाम खेल जो है वो खेला गया पिछले 7 माह के अंदर। इसीलिए नून लीग के अंदर भी आसिफ अली जरदारी साहब को अपना रूहानी बाप जो है और सियासी बाप जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। फिर आपको बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये धमकी देना, यकीनन इसकी एक तो सब मिलकर मजम्मत करें, इनकी टैगलाइन पर, टाइमलाइन पर जाकर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां जहां भी आपको मौका मिले अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि इन हालात के अंदर इमरान खान को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। इन्होंने अपनी मर्जी कर ली, आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर कवानीन को ख़त्म करने तक तमाम मर्जी जो है वो नून लीग की चल रही है, आसिफ अली जरदारी की चल रही है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि हम नैब को सिरे से ख़त्म ही कर देंगे। यानी पहले तो फाइलें गायब होती थी ना, फिर कवानीन भी आपने बदल दी है, अब ये कहते हैं कि नैब को पूरे के पूरे को साइड पे कर दिया जाए। याद रखें कि कानून कोई भी गलत नहीं होता, कानून पर जब तक अमल दरामद ना किया जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि कानून जो है वो शिकनी हो रही है, कानून अपना रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा, क्योंकि कानून पर अमल दरामद करेंगे तो कुछ आगे होगा ना। नैब के कवानीन आप ख़त्म कर दें, नैब को आप ख़त्म कर दें, तो फिर एहतसाब कौन करेगा? एहतसाब अगर होगा, चाहे वो कुर्सी पर बैठा हुआ बादशाह है, चाहे वो कोई जनरल है, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, चाहे वो कोई जज है, अगर कोई एहतसाब करने वाली कुव्वत ही नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर माफियाज इसी तरह अपनी मर्जी से सब मिलकर हाइनास की तरह शिकार करेंगे, चाहे वो निज़ाम का शिकार हो, चाहे वो इमरान खान का शिकार हो, सब ने मिलकर अब शिकार ही करना है। इतलात ये आ रही हैं कि एक GHQ से ख़त लिखा गया था और इस ख़त का मतन ये था, चूँकि दरख्वास्त ये की गई थी कि परेड ग्राउंड के अंदर इमरान खान का जब हेलीकॉप्टर आएगा तो आप उसे उतरने की इजाज़त दें। इमरान खान को गोली लगी हुई है, टांग फ्रैक्चर है, प्लास्टर उनका खुल जाएगा और फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर से उन्हें पिंडी जो है वो लाया जाएगा, जहां पर वो ये जो पावर शो, तारीखी पावर शो होने जा रहा है, इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन GHQ ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, जवाब दे दिया, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो एक दीवार बनकर वहाँ पर खड़े हैं। वही कहते हैं कि हमने इजाज़त नहीं देनी परेड ग्राउंड के अंदर। और अब दूसरी जो ऑप्शंस हैं उनका जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है कि कहाँ पर इमरान खान को उतारा जाएगा हेलीकॉप्टर के ज़रिए। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फ़ज़ाई हदूद है
ہیلی کاپٹر کی جو پرواز ہے اس کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور رانا ثناء اللہ اور ان کی حکومت پر ایک خوف طاری ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دو باتیں بڑی اہم کہی، چونکہ یہ دو باتیں دلیل ہے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے بھی جیت گیا، الیکشن کے دوران بھی جیت گیا، الیکشن کے بعد بھی جیت گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کو پنڈی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر الیکشن کی تاریخ چاہیے تو انہیں نواز شریف اور شہباز شریف سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور نواز شریف اور شہباز شریف ان کی اس بات کو تسلیم کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ اب ان حالات کے اندر یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان حالات میں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو ملبہ کس پر گرے گا قوم جان چکی ہے، کون ذمہ دار ہوگا قوم یہ بھی جان چکی ہے، کن حالات کے اندر کچھ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی قوم یہ بھی جان چکی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب جس طرح کوشش کی جا رہی ہے لندن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور ضمانتیں بھی لی گئی کہ عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کو میدان میں اتارنا ہے اور اس سے پہلے عمران خان کو نااہل کرنا ہے، اور اس کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ بلڈوزر پہلے آپ نے پھیرا اور اب راستے کو آپ آہستہ آہستہ ہموار کر رہے ہیں نواز شریف کی پاکستان آمد کے حوالے سے۔ ان حالات میں اگر نواز شریف پاکستان میں آئے تو اس کا سارا ملبہ اور ذمہ داری ایک شخصیت پر ڈال دی جائے گی، یاد رکھیے گا، اور کوئی کہے یا نہ کہے پاکستان کی عوام ضرور جو ہے یہ سوال کرے گی کچھ طاقتوں سے کہ تم نے نواز شریف کے نہ صرف کیسز ختم کروائے بلکہ ملک کے اندر اس کو آنے کی اجازت بھی دی۔ کچھ حلقے جو پہلے بھی غیر مقبول ہو چکے ہیں، ان 6 ماہ کے اندر مزید غیر مقبول ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئے آرمی چیف اور نئی قیادت اس بات کا رسک لے گی کہ ہمیں تو ہمارے جو پچھلے سپہ سالار تھے کہہ کر گئے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو کیا ہم واقعی نیوٹرل ہو گئے، اور ہمیں اب اس بات کا ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ رسک نہیں لیا جائے گا، چونکہ ادھر سے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور ادھر سے یہ پورے کا پورا ملبہ جو ہے ان طاقتوں پر گرے گا۔ اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ شہباز شریف اور نواز شریف سے بات کریں، چونکہ جب یہ بات کرنے کی کا ذکر ہوتا ہے نا کہ بات کریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بات کرو۔ تم نواز شریف پر نہیں بولو گے، ہم تمہارے کیسز ختم کر دیں گے، ہم تمہاری جو توشہ خانہ اور باقی جو ہم نے ایک جھوٹ کی داستان گھڑی ہے اس میں ہم رد و بدل کر دیں گے، مورخ کو بٹھائیں گے اور وہ اپنا قلم چلائے گا اور اس کا ہیر پھیر کر کے الفاظ کا اس کیس کو داخل دفتر کر دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سب ماہر ہیں۔ یہ پلاننگ کی گئی ہے رانا ثناء اللہ اور ان کی حکومت کی طرف سے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کپتان اشارے دے چکے ہیں کہ اب الیکشن کی تاریخیں ان کا مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، الیکشن کی تاریخ خان صاحب کا مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ الیکشن جب بھی ہوگا نا تو خان صاحب وہ جیتیں گے اور کوئی انہیں نہیں روک سکتا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں ان کو چلایا جائے اور وہاں سے کچھ اور نتائج حاصل کر لیے جائیں، کیونکہ خان صاحب نواز شریف کی واپسی پر اور اپنی جو سیاست ہے یا ان کے خلاف جو تنقید ہے اسے نہیں روکیں گے، بلکہ اس میں مزید تیزی آئے گی۔ اب اس موجودہ حکومت کے پاس نا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کس طرح نواز شریف کی واپسی کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ پھر ویورز جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے اپنا ایک بنیادی کردار ادا کیا اس پورے عمل کے دوران، اور کچھ گارنٹیز دی گئی عمران خان کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نا آہستہ آہستہ ان کا جو ویو پوائنٹ تھا اس میں تھوڑی سی ایک لچک آئی ہے، لیکن یہ لچک وقتی ہے، اور یہ لچک کوئی اسے عمران خان کی کمزوری مت سمجھے۔ مثال کے طور پر خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ ہم امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ امریکہ نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہم اس سے موقف سے پیچھے ہٹ گئے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی عمران خان اپنے اس موقع پر قائم ہیں، اور عمران خان صاحب ایک برابری کا تعلق چاہتے ہیں پورے پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے برابری کی سطح پر ہمیں ڈیل کیا جائے، یہ عمران خان کا مطالبہ ہے۔ اب پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کیا پیغام دیا جائے گا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کل کے جلسے کے تناظر میں پچھلے 7 ماہ کے اندر ملک کے تمام جو صحافی تھے ان کے اوپر ایک چیک اور کنٹرول تھا کہ وہ
کسی حد تک بات کر سکتے ہیں. ہم نے پابندیاں دیکھی, پاکستان کے سیاستدانوں کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, یہ بھی دیکھا. ہم نے پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے مقبول لیڈر کے خلاف کیسز بنتے ہوئے بھی دیکھے. ہم نے توہین عدالت کی ایک نئی ڈیفینیشن قوم کے سامنے رکھی گئی. جو معیار تھا سیاستدانوں کے اندر بھی, اس کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا کہ عدالتیں کس قسم کے ریمارکس دیتی ہیں. پاکستان کے طاقتور حلقے کس طرح سے بیہیو کرتے رہے, وہ بھی اس قوم نے پچھلے 6-7 ماہ کے اندر دیکھ لیا. یعنی ظلم کی داستانیں ان 6-7 ماہ کے اندر جو لکھی گئی ہیں, اس کی تاریخ پچھلے 75 سالوں میں نہیں ملتی. تو اب یہ نئی جو قیادت ہے, کیا اس کی کنٹینیوٹی جاری رکھے گی یا پھر سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتی ہے, اور پھر یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو کہے کہ جناب آپ اپنے الیکشن کروائیں اور یہ مسئلے جتنے بھی ہیں آپ خود حل کریں, ہم سے پاکستان کی سرحدوں کی بات کریں, پاکستان کے دفاع کو کس طرح مضبوط کرنا ہے اس پر ہمارے سے بات کریں. لیکن اگر آپ ہمیں سیاست میں گھسیٹیں گے, اگر آپ ہمارے سامنے فرمائشی لسٹ جو ہے مریم رکھیں گی کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آنے دو, عدالتوں سے کہو کہ ان کے حوالے سے جو اقدامات ہیں, فیصلے جو ہیں ان کے حق میں کرو, تو شاید یہ وہ سوال ہیں جو خان صاحب ان کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ اگر عدالتیں کسی کے کہنے کے اوپر حرکت میں آئیں گی, انصاف کے عمل میں مداخلت کی گئی اور عمران خان کو مائنس کرنے کے فارمولے ترتیب دیے گئے, تو پھر لاکھوں افراد کے مجمع کا رخ پنڈی کے بعد اسلام آباد کی طرف ہوگا. اسلام آباد سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پورے شہر کو کنٹینر سٹی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہیں اور رانا ثناء اللہ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ جب لوگ اسلام آباد کی طرف رخ کریں تو انہیں پھر آنسو گیس کے ذریعے اور ان پر تشدد کر کے انہیں روکا جا سکے. یہ رانا ثناء اللہ کی شدید خواہش ہے کہ اس تمام طاقت کو استعمال کیا جا سکے جو ریاست کی طاقت ہے عوام کے خلاف. اور شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ عوام کی وجہ سے ہی انہیں طاقت جو ہے وہ ملی ہے. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں پر سٹیج لگ رہا تھا وہاں پر کچھ ایسی خبر آئی ہے جس سے اس پورے نظام کا جو وجود ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. اور جس طرح کی پنجاب کے اندر حکومت ہے, خان صاحب برائے نام کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہاں پر نظر آ رہی ہے, لیکن حکومت کوئی اور کر رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ پرویز الہی صاحب ہیں. آج سٹیج لگایا گیا اور پھر اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے. یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا شبلی فراز کی طرف, اور ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پر تو آپ کی حکومت ہے فراز صاحب, یہاں پر کیا ہوا؟ تو پھر اس پر پی ٹی آئی رہنما نے جواب دیا کہ جب ہم یہ سوال صوبائی انتظامیہ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دینے کی بجائے مسکرا دیتے ہیں. تو ویورز, اس مسکراہٹ کے پیچھے ہزاروں سوالات کے جواب موجود ہیں کہ کون سی ایسی طاقتیں آج بھی عمران خان کا راستہ جو ہیں وہ روک رہی ہیں. اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب آپ صوبائی حکومت سے پوچھیں تو وہ کیونکہ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہوں گے نا, تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیں کہ جناب آپ ہم سے کیوں کہتے ہیں, جن کی حکومت ہے اور جنہوں نے حکومت اس ملک پر اتنے برس کی ہے, آپ ان سے سوال کریں کہ وہ کیوں یہاں پر سٹیج نہیں لگنے دینا چاہتے. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پنڈی شہر میں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں, خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ قیام کریں گے آج رات کو, اور پھر کل کا جب لائے عمل دیا جائے گا تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے, دھرنا دینا ہے, یا عمران خان صاحب انہیں کیا پیغام دیتے ہیں. یہ بہت ہی اہم موقع ہے. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انتظامیہ کا موقف سامنے آیا اور انہوں نے جو پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی پیڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ موجود ہی نہیں ہے, تو لہٰذا ایک حساس مقام ہے, اسی لیے ہم وہاں پر ہیلی کاپٹر اترنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ پریڈ گراؤنڈ جہاں پر جب یوم دفاع کے موقع پر جو نمائش ہوتی ہے, ٹینکس گزرتے ہیں, جہاز اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری جو پاکستان کے صف اول کے جتنے بھی ہتھیار ہیں, جو ہمارا ڈیفنس ہے, اور جو نمائش ہوتی ہے وہ اسی پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی ہیلی پیڈ موجود ہی نہیں ہے. یہ ایک عذر پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب, اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے, عمران خان پر ایک طرف رانا ثناء اللہ حملے کی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف جے آئی ٹی جو عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی انکوائری کر رہی تھی, اس نے اب کام روک دیا ہے. اب یہ کس کے کہنے پر کام روکا گیا, اس کا کون جواب دے گا؟ پھر
जो CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब को वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल से जो है वो मुअत्तल करा दिया गया और फिर GIT ने भी काम रोक दिया। तो इन तमाम बातों का जवाब जो है वो कौन देगा? और फिर कल लंदन के अंदर जो GIT ख़त भेजती है तस्नीम हैदर को, उसमें सिर्फ अरशद शरीफ का नाम था, बाकी यानी इमरान खान पर हमला और उनके पास क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब और ये सवालात इमरान खान पाकिस्तान के सामने कल रखने जा रहे हैं। और फिर आखिर में खान साहब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने ये सवाल रखेंगे कि इलेक्शन की तारीख कब मिलेगी। अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करती है या फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जिस तरह टेबल पर ऑफ़र मौजूद है कि आप इनके साथ बैठकर बात करें। खान साहब ने अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर दी इस मुल्क के ऊपर और उसको एक रिस्क है, और लेकिन किसी सूरत भी खान साहब इन चोरों लुटेरों के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे। अगर करनी होती तो बहुत पहले कर ली जाती। और इस पूरे खेल के अंदर अगर खान साहब जरदारी साहब के साथ मिलकर खेलते तो शायद हालात डिफरेंट होते और नून लीग का अभी भी खैर नामो निशान नहीं है पंजाब के अंदर, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन इमरान खान ने किसी भी शख्स, किसी भी सियासतदान जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जो माफियाज़ का हिस्सा रहा, जो हमेशा से सियासत को कारोबार के तनाज़ुर में देखता रहा, उसके साथ हाथ नहीं मिलाया। और अब क्यों मिलाएंगे? कभी भी नहीं मिलाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान को नई तारीख दी जाती है या फिर अब इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होंगे? मुझे ये लगता है कि अगर इलेक्शन अपने वक्त पर भी होना और खान साहब के पास जो टाइम मौजूद है, इमरान खान को अब कोई नहीं हरा सकता। अगर कोई हरा सकता है तो वो हैं पाकिस्तान की अदालतें। खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दें, वो भी कितने अरसे के लिए लगेगी वो भी आपके सामने है। और लेकिन इमरान खान को हराना जो है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास इसका कोई हल मौजूद नहीं है। इसीलिए सब लोग इकट्ठे होकर इमरान खान का जो है वो शिकार करने के लिए हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर ये इतना आसान नहीं है। वीर जी, आज का हमारा शो था। इमरान खान के पावर शो में कुछ घंटे रह गए हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की आवाम कल अपना फैसला क्या सुनाती है। वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहमान।